السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اس پہاڑی علاقے میں میری تعیناتی ہوئے چند روز ہی گزرے تھے۔ میں نے سوچا یہی تھا کہ پہلے جا کر جگہ کا معائنہ کر لیا جائے، پھر انتظامات کر کے بیوی بچوں کو لے آؤں گا۔ اسی روز صبح 11 بجے کے قریب ہم لوگ چل پڑے۔ ڈرائیور کا گھر پنڈی میں تھا۔ اس نے کہا، صاحب اگر آپ تھوڑی تکلیف کریں تو آگے گاڑی خود لے جائیں۔ آج ہی گھر سے فون آیا ہے کہ میرے والد صاحب ہاسپٹل میں داخل ہیں، میں ان سے مل لوں گا اور صبح ہی واپس آ جاؤں گا آپ کے پاس۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ڈرائیور کافی پریشان تھا، مجھ سے بات کر کے تھوڑا مطمئن ہو گیا۔ پنڈی شہر میں داخل ہو کر ڈرائیور نے مری روڈ پر گاڑی روکی اور گاڑی سے اتر گیا۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راولپنڈی سے ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی جاری تھی، جو وقفے وقفے سے تیز بارش میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ میں اپنے مطلوبہ مقام کی حدود میں پہنچا تو ذرا سا چوکنا ہو کر ڈرائیونگ کرنے لگا، کیونکہ معلومات کے مطابق ٹاور ہاؤس منسلک کا قریبی آبادی میں ہی تھا اور اس کے ساتھ ہی ریسٹ ہاؤس تھا۔ یہاں مجھے پہنچنا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی چڑھائی چڑھتی ہوئی سڑک کا ایک بڑا موڑ مڑتے ہی دور سے ہی مجھے ٹاور ہاؤس دکھائی دیا، جس کے ساتھ ساتھ چوڑی اینٹوں کی ایک بنجر روڈ بنی ہوئی تھی، جس پر لگی مدھم روشنیاں اچانک تیز ہو جانے والی بارش میں مزید مدھم دکھائی دینے لگی تھی۔ میں سنسان سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا جا رہا تھا۔ مجھے دور سے ایسا لگ رہا تھا جیسے باؤنڈری وال کے آگے لگے لمبے لمبے درختوں کی لائن کے ساتھ کوئی عورت کھڑی ہے۔ عورت کے چمکیلے کپڑے گاڑی کی لائٹ پڑنے سے صاف چمک رہے تھے۔ گاڑی مزید نزدیک ہوئی تو لگا کہ اس کے ساتھ 4 سال کا بچہ بھی ہے، اس طرح کہ جیسے اس عورت کی اوٹ میں ہو۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی آہستہ کی۔ میرا پہلا خیال یہی تھا کہ اس عورت پر ضرور کوئی آفت آ پڑی ہے، جو یوں برستی بارش میں بچے کے ساتھ روڈ پر کھڑی ہے۔ اسی دوران میں گاڑی بالکل عورت کے قریب لے آیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں نے وہ عورت عام عورتوں سے قد میں دگنی لمبی تھی۔ اس کے گہرے میک اپ والے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ اس کی آنکھیں ایسے پھٹی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں رہا تھا، سوائے اس کے کہ میں نے بجائے روکنے کے گاڑی کو تیز رفتاری سے آگے بڑھا دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ذرا آگے جا کر میں گاڑی کے بیک شیشے میں دیکھا، وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ خوف کی ایک سرد لہر ریڑھ کی ہڈی میں سرہانے لگی تھی۔ میں نے گاڑی آہستہ کرتے کرتے بالکل روک دی اور غور سے پیچھے دیکھا۔ سنسان اندھیری سڑک، ٹاور ہاؤس کی دھندلی لائٹ میں برستی بارش کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے سوچا میری آنکھوں کو دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دوپٹہ اور قمیض چمکدار رنگ کی تھی۔ لمحے میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ان طویل درختوں کے علاوہ ارد گرد صرف چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں۔ میں نے سر جھٹکا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ آگے مزید چڑھائی آتی جا رہی تھی اور گاڑی کے پرزے چلانے لگے تھے۔ میں نے دھیان کچے پکے راستے پر دیا۔ 10 منٹ کی چڑھائی کے بعد سڑک نسبتاً ہموار ہو گئی تھی۔ بارش کم ہو چکی تھی اور سردی میں ایک دم اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے سگریٹ جلائی ہی تھا کہ آگے آتے اندھے موڑ کو دیکھ کر گاڑی کو گھما دیا۔ اسی وقت مجھے لگا جیسے کوئی بیچ کانچ کی چوڑیاں کھنکی ہوں۔ میں نے غیر ارادی طور پر پیچھے شیشے میں دیکھا تو پیچھے کیا نہیں ہونا تھا۔ میں نے اپنا معمول سمجھتے ہوئے سر جھٹک دیا اور وہاں موجود بورڈ پر لکھا دھندلا نام پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آگے کھوکھوں میں لالٹین کی مدھم روشنی دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہی وہ چھوٹا بازار ہے۔ یہاں سے گزر کر سیدھے ہاتھ پر مڑ کر ریسٹ ہاؤس ہونا تھا۔ 8-10 دکانیں کے بعد راستہ دائیں ہاتھ مڑنے لگا تو میں نے شکر ادا کیا کہ پہاڑی علاقے میں بھٹکنا کافی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ یہ راستہ تھوڑا آگے کیا گیا اور بڑی بڑی چھتوں والی سلائیڈوں کے قریب آ کر ختم ہو گیا۔ بڑی پارکنگ میں ریسٹ ہاؤس کا نام لکھا گیا تھا۔ میں نے گاڑی پارک میں لگائی اور اندر چلا گیا۔ اندر محمد حسین میرا انتظار کر رہا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ مجھے میرا کمرہ دکھانے لے گیا۔ پہلی نظر میں ہی مجھے کمرہ بہت اچھا اور آرام دہ لگا۔ میں نے محمد حسین کو گاڑی کی چابیاں پکڑاتے ہوئے گاڑی سے سامان نکالنے کو کہا اور خود نہانے کے لیے غسل خانے میں چلا گیا۔ میں نہا کر باہر نکلا تو محمد حسین ٹیبل پر کھانا لگا رہا تھا۔ تم نے کھانا کھا لیا کیا؟ جی صاحب، میں نے جلدی ہی کھانا کھا لیا تھا۔
میں نے سارا سامان نکال کر ترتیب سے رکھ دیا ہے، فائلیں ٹیبل پر اور کپڑے الماری میں۔ صبح اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دے۔ نہیں محمد حسین، بس 15 منٹ تک آ کر برتن لے جانا۔ میں نے کھانا کھاتے ہی فائلیں اٹھائی۔ نیند سے برا حال تھا، لیکن نیو آفس کے لیے تھوڑا ہوم ورک کرنا ضروری تھا۔ محمد حسین تھوڑی دیر بعد برتن اٹھا کر میز پر کپڑا لگا کر چلا گیا۔ میں نے کام ختم کیا اور لیٹتے ہی نیند کی وادی میں اتر گیا۔ صبح سورج کی کرنوں نے مجھے بیدار کیا۔ نہانے اور شیو کرنے کے بعد میں ٹیبل پر پڑی فائلوں میں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک اٹیچی پر پڑی چوڑیوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کم سے کم 1 درجن چوڑیاں اٹیچی کے پاس پڑی تھی۔ یہ میرے سامان میں چوڑیاں کہاں سے آ گئی؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، پھر سوچا کمرے میں پہلے سے پڑی ہوں گی، لیکن میرے بیگ کے اوپر کیوں؟ میں باہر محمد حسین کو تلاش کرنے لگا۔ پتہ چلا محمد حسین تو باہر گیا ہوا ہے۔ سوچا آفس سے واپسی پر پوچھ لوں گا۔ آفس ایک بہت ہی خوبصورت عمارت کے اندر تھا۔ مجھے امی اور ریحانہ کا خیال آیا کہ وہ لوگ یہاں آ کر بہت اچھا محسوس کریں گے۔ آفس میں کب 3 بجے پتہ ہی نہیں چلا۔ سٹاف مجھے بہت اچھا لگا، خاص طور پر نثار کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی پہلے دن۔ سٹاف کے 1-2 لوگوں سے گھر ڈھونڈنے کی بات کی۔ سب نے یہی کہا کہ کچھ دن ریسٹ ہاؤس میں رکیں، گھومیں پھریں، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ ویسے بھی یہاں گھر بآسانی مل جاتے ہیں۔ آفس سے اٹھا تو دوستوں کے ساتھ قریبی مارکیٹ گیا، ضرورت کا کچھ سامان خریدا۔ اسی دوران سبھی نے رات کے کھانے کا پروگرام بنا لیا۔ مارکیٹ سے دور پہاڑوں پر ایک خوبصورت سا ریسٹورانٹ تھا، کھانا بہت لذیذ تھا۔ ایک پہاڑی علاقے میں رات کافی جلدی ہو جاتی ہے۔ واپسی میں بھی مجھے خاصا دیر ہو گئی۔ ریسٹ ہاؤس پہنچا تو سردی کافی بڑھ چکی تھی۔ میں نے کچن میں بیل دے کر بتا دیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کپڑے وغیرہ بدل کر تھوڑی دیر آتش دان کے پاس بیٹھا۔ آگ کی حدت نے بڑا سکون دیا۔ میں نے لائٹ آف کی اور بیڈ پر چلا گیا۔ میں کافی گہری نیند میں تھا تو مجھے لگا کہ بیڈ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلتا ہے، جیسے کوئی کروٹ لے رہا ہو۔ پھر ایسا لگا جیسے کوئی میرے پاؤں کے رخ لیٹا ہوا ہو۔ میرا ذہن تھوڑا سا جاگا۔ میں نے پاؤں سمیٹے تو لیٹے ہوئے وجود کی کمر سے پاؤں ٹکرائے۔ میں پوری طرح جاگ گیا تھا۔ میں نے بنا حرکت کیے محسوس کیا کہ میری بائیں جانب کوئی کروٹ لیے ہوئے بالکل آرام سے ایسے سو رہا تھا کہ اس کی بدن کی نرمی مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پر لمحے کے 1000ویں حصے میں ادراک ہوا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ میں اچھل کر بیٹھ گیا اور تکی کے پاس سے اپنی ٹارچ ڈھونڈنے لگا۔ وہ وقت لوڈ شیڈنگ کا نہیں تھا، لیکن پہاڑی علاقے میں یہ عام بات تھی کہ دن ہو یا رات لائٹ 4 گھنٹے کے لیے اکٹھی چلی جایا کرتی تھی۔ لہٰذا رات کو لوگ موم بتی، ٹارچ یا ماچس پاس رکھ کر سویا کرتے تھے۔ میں ٹارچ روشن کی اور کمبل میں لیٹے ہوئے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں گھبرا کر اٹھا اور دوڑ کر لائٹ بورڈ تک پہنچا۔ لائٹ آن کی، لیکن اس وقت بجلی نہیں تھی۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر روشنی ڈالی۔ ہر طرف تاریکی اور خاموشی کا راج تھا۔ کون ہے ادھر؟ میں بامشکل بولا۔ اب میں نے قوت جمع کی اور تیز چلتا ہوا بیڈ کی طرف گیا اور کمبل پوری طاقت سے کھینچا اور نیچے پھینک دیا۔ بیڈ خالی تھا۔ کمال ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے اپنی ٹانگوں پر کسی بدن کی حدت اور نرمی محسوس کی تھی، اور جب پاؤں پیچھے کیے تھے تو وہ بھی ٹکرائے تھے کسی وجود سے۔ عجیب بات ہے۔ میں نے جگ سے پانی ڈال کر پیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ اچانک خیال آیا، کل رستے میں جو عورت بچے کے ساتھ تھی، کہیں یہ وہ؟ اس سے آگے نہ میں سوچ پایا۔ سورہ ناس پڑھتا جاؤں اور سوچتا جاؤں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کبھی ایک خیال آئے تو کبھی دوسرا۔ بڑی دیر بعد بلاخر خود کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ سب میرا وہم ہے۔ میں سونے کے لیے تیار ہوا۔ سونے کی کوشش میں کبھی دائیں کروٹ لوں تو کبھی بائیں۔ نہ جانے کب نیند آ گئی۔ صبح کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے مجھے متاثر کیا، لیکن میں کمبل میں ہی دبا رہا۔ گھڑی کا الارم دیکھا تو 10 منٹ لیٹ ہو چکا تھا۔ میں جب اٹھنے لگا تو مجھے پاؤں میں کچھ چبھا۔ رات والی بات کا خیال ذہن پر چھانے لگا۔ میں نے کمبل ہٹایا تو بیڈ پر کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔
جلدی سے جا کر بیگ کے اوپر دیکھا لیکن چوڑیاں بالکل سالم اپنی حالت میں موجود تھیں۔ میں نے جلدی جلدی جا کر چوڑیاں اٹھائیں اور فلش میں بہا دیں۔ محمد حسین کے بارے میں خیال آیا۔ شیو کرتے ہوئے سوچا کہ آخر بیڈ پر چوڑیاں آئیں کہاں سے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ محمد حسین ناشتہ لایا تھا۔ میں نے پوچھا، محمد حسین، پرسوں رات گاڑی سے سامان تم نے ہی اتارا تھا؟ جی صاحب، میں نے ہی اتارا تھا۔ کیا کوئی چیز نہیں مل رہی آپ کو؟ نہیں محمد حسین، پوچھنا یہ تھا کہ یہاں کسی کا سامان پہلے سے پڑا تھا؟ سامان؟ ہاں محمد حسین، جیسے کچھ زنانہ چیزیں۔ کیا کچھ چیزیں کمرے میں پہلے سے پڑی تھی؟ یعنی میرے آنے سے پہلے؟ نہیں صاحب، کمرہ تو ریسٹ ہاؤس والے بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کا بیگ اور سوٹ کیس یہاں رکھ دیے تھے، اور پچھلی سیٹ میں چوڑیاں تھیں، وہ بھی میں نے اٹھا کر رکھ دی ہیں آپ کے بیگ کے اوپر۔ میں نے یہ بات انسنی کر دی کیونکہ محمد حسین یہ نہ سوچے کہ بیوی تو گھر ہے صاحب کی، پھر نہ جانے کس کے ساتھ بیٹھ کر آئے ہیں، اوپر سے زنانہ سامان کی پوچھ گچھ۔ اس وقت تو میں مسلطاً خاموش ہو گیا۔ میرا ذہن بار بار الجھے جا رہا تھا کہ آخر پچھلی سیٹ پر چوڑیاں آئیں کہاں سے۔ یہ گاڑی تو صرف دفتر کے استعمال میں تھی، گھر والوں کا تو کچھ لینا دینا نہ تھا۔ اور پھر رات کو کیوں ایسا لگا کہ کوئی میرے ساتھ سو رہا ہے؟ اور پھر وہ ٹوٹی چوڑیاں بار بار سوچنے پر مجھے مجبور کر رہی تھی، پر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اگلی رات میں سونے سے پہلے ذرا محتاط ہوا، درود شریف، آیت الکرسی پڑھتا رہا، بڑی ٹارچ پاس رکھی اور دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا۔ وہ ساری رات بڑی پرسکون گزری، بلکہ اگلی کی کئی راتیں۔ ادھر آفس میں کام کی مصروفیات ایسے شروع ہوئیں کہ لمحہ بھر کی فرصت نہ ملی، اور میں یہ بات بھول گیا۔ شاید یہ میری غلطی تھی۔ اس دوران دوپہر سے ہی موسم ابرا آلود تھا۔ شام پڑتے ہی گھٹائیں گہری ہوئی اور بارش شروع ہو گئی۔ آفس کے بعد دو دوستوں کے ساتھ مجھے ایک سائٹ پر جانا تھا۔ میرے ساتھ ایک اشرف اور دوسرا نثار تھا۔ ہم تینوں 3 بجے کے لگ بھگ نکلے۔ 2.5 گھنٹے کا راستہ تھا۔ خلاف توقع ہمیں دیر ہو گئی۔ نکلنے سے پہلے ہی بازار سے کھانا کھایا، چائے پی اور تازہ ہو کر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اشرف اور نثار آفس ہے ملحقہ رہائشی کمروں میں رہتے تھے۔ میں نے انہیں وہاں پر ڈراپ کیا تو نثار نے وہیں رکنے پر اصرار کیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں اور شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل آیا۔ گھر پہنچ کر کپڑے بدلے تو گھڑی پر نظر پڑی، رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں کب گہری نیند میں گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب آندھی کی صورت تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ پھر اچانک طوفان کی شدت میں اتنا اضافہ ہوا کہ درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں۔ پہاڑی علاقے میں اکثر ٹین کی چھتیں ہوتی ہیں۔ یہاں رہائشی کمروں کی چھتیں تو پکی تھیں لیکن باقی عمارتیں ٹین کی تھیں۔ اب بڑے بڑے اولے اور ٹہنیاں ان پر گر رہی تھیں اور تو بہت زیادہ اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس قدر بجلیاں چمک رہی تھیں کہ کمرہ مسلسل روشن تھا۔ میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک اس قدر اونچی نسوانی چیخ کی آواز بلند ہونے لگی کہ میں بے ساختہ باہر کھلنے والی کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کھڑکی کا پردہ ہٹایا، تیز آندھی اور طوفانی بارشیں، ٹہنیوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور اس طوفان میں نہ ہی چیخ و پکار کا پتہ چل رہا تھا۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور باہر کا دروازہ کھولا۔ دروازہ ذرا سا کھلا اور پھر ہوا کے زور سے دروازہ بند ہو گیا۔ اب عورت کی چیخوں میں کسی بچے کے رونے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ میں نے ٹارچ زمین پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کے زور سے دروازہ کھولنا چاہا لیکن دروازہ کھل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دروازہ نہیں کھل رہا بلکہ میں کسی اینٹوں سے بنی ہوئی پکی دیوار کو اس کی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آخر ہانپتے ہوئے دروازہ چھوڑا اور فون اٹھایا۔ فون بند تھا۔ کھڑکی میں دیکھا، سوائے کڑکتی بجلیوں اور تیز بارش کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ضرور کوئی چھت گر گئی ہوگی اور یہ عورت بچہ اسی میں دب گئے ہوں گے۔ آخر باقی لوگوں کو کیوں ان کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی؟ کیوں لوگ ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہے؟ میں صوفے پر بیٹھا اس قسم کی باتیں سوچ رہا تھا۔ پھر بیٹھے بیٹھے جیسے ہواؤں کی تیزی میں کمی آ گئی اور چیخیں اور رونے کی آوازیں بھی مدھم ہو گئیں۔ میں اٹھا اور باہر کا دروازہ کھولا۔ برآمدہ پتے، اولوں اور ٹوٹی شاخوں سے بھرا پڑا تھا۔
میں سنبھل سنبھل کر 4 سیڑھیاں اترا۔ مسلسل لگاتار بارش ابھی بھی جاری تھی۔ کچن سامنے والے برآمدے کے آخر میں تھا، جس کا کچن کا دروازہ بند تھا۔ میں نے کچن کے ساتھ بنے سرونٹ کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی، محمد حسین۔ محمد حسین نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس کے ساتھ باورچی بھی تھا۔ صاحب، خیریت تو ہے؟ میں یہی تو معلوم کرنے آیا ہوں کہ خیریت تو ہے نا۔ وہ میرا منہ تکنے لگے، پھر بولے، صاحب جی خیر ہے، یہاں تو ایسا طوفان آتے رہتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں نہیں، وہ عورت اور بچے کی رونے کی آوازیں تھی تو میں گھبرا گیا کہ کہیں کوئی چھت تو نہیں گر گئی۔ تم نے کوئی چیخوں کی آواز نہیں سنی؟ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ نہیں صاحب، ہم نے تو ایسی کوئی آواز نہیں سنی۔ ادھر عورت اور بچے کا کیا کام صاحب؟ پچھلے کمروں میں بھی سب چھڑے ہی رہتے ہیں صاحب۔ ادھر بال بیوی بچوں والوں کا تو کوئی خاندان ہی نہیں ہے اس جگہ پہ۔ اچھا، میں حیرت سے بولا اور شرمندہ ہو کر پلٹنے لگا۔ خواہ خواہ ہی ان لوگوں کی نیند خراب کی۔ میں سوچتا رہا کہ اتنی دیر عورت چیخیں مارتی رہی اور انہیں کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ سوچا ٹھیک ہے، یہاں کوئی فیملی بھی نہیں ہے، لیکن کیا پتہ یہاں کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے کمرے میں آ کر کپڑے بدلے اور پہنے ہوئے کپڑے غسل خانے میں ہی ٹانگ دیے اور پجامہ شرٹ پہن کر بیڈ پر آنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی بیڈ پر کروٹ کے بل سو رہا ہے، کیونکہ میرا کمبل کچھ اس پوزیشن میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تو واقعی بیڈ پر کوئی سو رہا تھا۔ وہ آئندے کی طرف لیٹے اور سر کی طرف سے کمبل دھورا ہوا تھا۔ خوف کے مارے مجھے لگا کہ میں برف کا بن چکا ہوں۔ میں نے فوراً پلٹا، باہر کا دروازہ کھولا اور محمد حسین کو آواز دی۔ جی صاحب۔ وہ اندھیرے میں کھڑا حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ محمد حسین، ذرا کمرے میں آؤ، بارش بہت تیز ہے، کہیں کوئی کھڑکی وغیرہ سے پانی اندر نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ سامان بھیگ جائے، کلین وغیرہ ہٹا دو، اور ہاں، اس بورچی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ میں نے انہیں بہانے سے اپنے کمرے میں بلایا۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ہم دیکھ لیتے ہیں سب کچھ۔ وہ دونوں بڑی بڑی گرم چادریں لیے ہوئے میرے کمرے کی طرف ہو لیے۔ میں خوفزدہ نظروں سے بیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے آگے ہوا۔ ان دونوں نے منٹوں میں سامان سمیٹا اور قالین کو گول کر کے رکھ دیا۔ صاحب، اور کوئی حکم کریں؟ ہاں ہاں، یہ بیڈ بھی ذرا کھسکا دو۔ میں نے اب اپنے مطلب کی بات کی۔ محمد حسین اور باورچی بیڈ پر ٹارچ سے روشنی ڈالنے لگے۔ صاحب، لگتا تو نہیں ہے کہ چھت ٹپکی ہو۔ آپ کہتے ہو تو بیڈ دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ وہ بیڈ دیوار کے ساتھ لگا کر اور بسترا سیدھا کر کے چلے گئے۔ بیڈ پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میں بیڈ پر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں گزارا کیسے ہوگا۔ میں نے دیکھا تھا اور اچھی طرح سے دیکھا تھا کہ کوئی کروٹ لیے سو رہا ہے، جس کے شانوں پر سے کمبل ذرا اونچا ہے، اور وہ چیخوں کی آوازیں، وہ آوازیں بھلا کون بلا سکتا ہے؟ یہ تو طے تھا کہ یہاں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ خیر، اب رات تو کسی طرح گزارنی ہی پڑے گی۔ سوچا صبح نثار سے بات کروں گا۔ اس کے بعد میں نے سونے کی کوشش کی، لیکن آنکھوں سے نیند جا چکی تھی۔ میں نے پرانے رسالے اور اخبار اٹھائے اور دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہا۔ بارش پھر ہلکی ہلکی ہو جاتی۔ کھڑکی سے آتی ہلکی ہلکی روشنی یہ بتاتی تھی کہ صبح ہونے کو ہے۔ اس وقت نیند سے میرا سر بوجھل ہونے لگا۔ الارم سیٹ کیا اور سو گیا۔ الارم بجا، آنکھوں میں نیند بھری تھی۔ میں نے کروٹ لی تو میرا پاؤں ایک وجود سے ٹکرایا۔ نرم گرم جسم کے تناظر پاؤں سے دماغ تک آئے۔ پہلے تو خوف کے مارے بستر سے چپک گیا، پھر ایک ہاتھ تیزی سے کمبل کے اندر ڈالا، ایک سرسراہٹ سی ہوئی اور کمبل کو دبوچ لیا۔ پاؤں کی انگلیوں کی گرفت سے سراتی ہوا نکلا۔ میں نے جھٹک کر کمبل نیچے پھینکا تو پہلے کی طرح وہاں کچھ نہ تھا، البتہ میری انگلیوں کی گرفت میں ایک ٹکڑا دبا ہوا تھا، قمیض یا دوپٹے کا ٹکڑا، نیلے رنگ کا۔ خدا جانے میں بے ہوش کیوں نہیں ہوا۔ اس لمبی عورت نے اسی رنگ کا تو دوپٹہ لیا تھا۔ اف، یہ کیا اسرار ہیں۔ اس کپڑے نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، جیسے تیسے تیار ہوا، نیلا کپڑا اور چوڑیاں ایک خاکی لفافے میں ڈالی اور دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آفس کے انتہائی ضروری کاموں کو نپٹاتے ہی میں نے نثار کو بلایا اور کہا کہ لنچ باہر کرتے ہیں۔
مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، خیر تو ہے نا؟ ہاں ہاں، ابھی تک تو خیر ہے۔ ہم ایک قریبی ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے، میں نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ میری بات سن کر وہ بے حد حیران ہوا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہر بار میں خود کو تسلی دیتا رہا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن یہ میرا وہم نہیں ہے۔ جب میں لفافے میں رکھی چوڑیاں اور کپڑے کا ٹکڑا دکھایا تو وہ گمسم سا رہ گیا۔ وہ بولا، میرا کبھی اس قسم کے حالات میں سے پالا نہیں پڑا۔ ویسے یہ بڑی ہی عجیب بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ آفس کے بعد ہمیں علاقے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ وہ بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، عالم بھی ہیں، اور ضرور اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہر خاص و عام مسجد کا امام نہیں ہوا کرتا تھا۔ بہت چھان بین کے بعد تقوی پرہیزگار باادب عالم کو ہی یہ سعادت نصیب ہوا کرتی تھی۔ ہم آفس کے باہر مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے ہمیں مسجد سے ملحقہ مہمان خانے میں بٹھایا۔ میں نے اپنا مسئلہ الف سے یہ تک بتایا۔ وہ انتہائی خاموشی سے سنتے رہے۔ میں نے لفافے سے چیزیں نکالی اور سامنے رکھیں تو وہ حیران رہ گئے۔ بڑے جدار دکھائی دیتے ہیں آپ۔ کوئی اور ہوتا تو شاید حواس کھو بیٹھتا۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح آپ آئیں تو میں حفاظت کی کچھ چیزیں آپ کو دوں گا۔ پھر وہ کئی سوچ میں پڑ گئے اور بولے، یہ آیت الکرسی کا ورد لکھ کر دے رہا ہوں، اسے پڑھتے رہنا ہے۔ میں نے اور نثار نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل آئے تو نثار کہنے لگا، آپ ہماری بھابھی کو جلدی سے یہاں بلا لیں۔ یہاں بہتر رہے گا کہ کچھ دن آپ ہمارے ہاں شفٹ ہو جائیں، یہاں میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ میں نے نثار سے کہا کہ وہ میری طرف آ جائے، ہم دونوں مل کر دیکھ بھی لیں گے معاملے کی نوعیت۔ نثار کچھ ضروری سامان لینے کے بعد میرے ساتھ ہی ریسٹ ہاؤس ہو گیا اور کئی دن آرام سے گزر گئے۔ کچھ بھی معمول خلاف نہ ہوا۔ امام صاحب نے کچھ نقش بھی دیے تھے جو میں نے کمرے میں لگا دیے۔ اس دوران میں نے کافی گھر دیکھے، آخرکار ایک گھر پسند آ گیا اور الحمدللہ میں نے یہ گھر کرائے پر لے بھی لیا، اور اندر ہی اندر خوف سا آتا تھا کہ ریسٹ ہاؤس چھوڑ ہی دوں۔ اس بیڈ پر جاتے ہی مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی تھی، ایسی عجیب سی بے چینی جسے نام دینا مشکل تھا۔ اگلے روز میں نے کچھ گھریلو سامان اور فرنیچر خریدا۔ ریسٹ ہاؤس چھوڑ کر میں ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گیا۔ یہ گھر اونچے نیچے 3 سیڑھیوں چڑھ کر آتا تھا۔ کوریڈ برآمدہ تھا، سامنے 2 کمرے، کمروں کے ساتھ چھوٹا سا کچن جس کے سیدھے ہاتھ پر کچن اور الٹے ہاتھ پر سرونٹ کوارٹر روم تھا۔ نثار سے میں نے کہا کہ جب تک گھر والے نہیں آتے وہ میرے ساتھ ہی رہے۔ اتفاق سے اس کا روم میٹ بھی چھٹی گیا ہوا تھا اور اس نے حامی بھر لی۔ بیٹھک کے ساتھ والے کمروں میں سے ایک کمرہ میں نے اپنا بستر لگا لیا اور دوسرے میں محمد حسین نے میری چیزیں رکھ دی۔ دوسرے دن آفس سے گھر پہنچا تو محمد حسین برآمدے میں ہی چائے لیے آیا۔ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ نثار نے بتایا کہ امام صاحب کی کال بھی آئی تھی، وہ خیریت کا پوچھ رہے تھے۔ نثار نے بات تو عام سی کی تھی لیکن مجھے نہ جانے کیوں بہت خاص لگی۔ سورج نارنجی روشنی بکھیرتے پہاڑوں کے بیچ سے غروب ہوا اور اندھیرا چھانے لگا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا اور اداسی چھائی ہوئی تھی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکا۔ میں نے سوچا ریسٹ ہاؤس میں تو لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن یہاں پڑوس کے نام پر کچھ نہ تھا۔ رات کے کھانے کے بعد نثار اپنے کمرے میں اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کافی رات ہو گئی تھی جب ایک بچے کی رونے کی آواز نے میری آنکھ کھول دی۔ بچہ مسلسل یوں رو رہا تھا جیسے ضد کر رہا ہو۔ آنکھ کھلی تو یہ لگا کہ میں نئے گھر میں ہوں اور ساتھ والے کمرے میں کوئی فیملی رہتی ہوگی۔ ساتھ والے گھر، لیکن یہاں تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ ذہن تھوڑا اور جاگا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لائٹ جلائی، اب بچے کے رونے کی آوازوں کے ساتھ ساتھ برتن کھڑکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی، جیسے کوئی برتن دھو کر رکھ رہا ہو۔ میں اٹھ کر نثار کے کمرے میں گیا، وہ سو رہا تھا۔ اسے اٹھایا تو بولا، خیریت؟ ہاں دیکھو یہ اس وقت کیسی آوازیں آ رہی ہیں، تم سن رہے ہو نا؟ ہاں ہاں، کوئی بچہ رو رہا ہے اور کوئی عورت کام کر رہی ہے۔ ہم دونوں اٹھے اور کچن کی طرف روانہ ہوئے۔ لائٹ جلی ہوئی تھی اور سنک پر ایسے پانی کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے جیسے کسی نے ابھی برتن دھلائی کیے ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے
عجیب ہی خاموشی اور وحشت چھائی ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعاؤں کا ورد کرنے لگا، لیکن ڈر سے کچھ پڑھ ہی نہیں جا رہا تھا۔ پھر مجھے پلٹتا دیکھ کر نثار بھی پلٹا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، ہم کمرے میں آئے ہی تھے کہ کچن کا دروازہ زوردار آواز سے بند ہوا۔ اس آواز پر محمد حسین بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ ہمیں اس طرح کھڑا دیکھ کر بولا، صاحب خیریت تو ہے؟ ہاں، ہم دونوں نے سر ہلایا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ ٹھہرا ہوا ہے۔ ایک سحر تھا جو پورے ماحول پر طاری تھا۔ باقی رات خاموش رہی اور کچھ غیر معمولی نہ ہوا۔ اگلے روز صبح آفس جاتے ہوئے ہم نے امام صاحب کو ساری صورتحال بتائی۔ ہم شام کو گھر آئے تو محمد حسین کچھ بے چین سا تھا۔ ہم نے پوچھا تو بتایا، صاحب کچن سے باہر ہوں تو ایسی آوازیں آئیں جیسے اندر کوئی کام کر رہا ہے۔ کوئی عورت کے کام کرتے ہوئے اس کی چوڑیاں اور زیور کھنکھناتے ہیں۔ جب اندر جاتا ہوں تو خاموشی ہو جاتی ہے۔ صاحب سارا دن اس طرح بے چینی سے گزرا ہے۔ صاحب مجھے لگتا ہے یہاں ضرور کچھ پر اثر ہے۔ میں بھلا اندھی چیزوں سے کیا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر دھیمے سے لہجے میں بولا، صاحب گاؤں سے دور ایک سیانہ آدمی رہتا ہے، آپ کہیں تو میں اس سے بات کروں، بلکہ ابھی بس جانا ہوں اور اس آدمی کو لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے جاؤ، میں نے کرائے کے پیسے دیے۔ وہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں اب اس وقت کو رو رہا تھا جب میں یہاں آیا تھا۔ اچھی بھلی زندگی کٹ رہی تھی، یہاں کر غلطی کر دی۔ میری امی بیمار تھی، بیوی ریحانہ کافی مرتبہ میں شفٹ کروانے کا کہہ چکی تھی۔ میں اس حالت میں انہیں شفٹ نہیں کروانا چاہتا تھا۔ یہاں میرا خود رہنا مشکل تھا، ریحانہ اور بچوں کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ پہلی رات ریسٹ ہاؤس چھوڑا، اب اس کا گھر بھی چھوڑ دوں گا۔ میں سوچ میں گھر بیٹھا تھا کہ امام صاحب آئے۔ وہ کچھ دیر بیٹھے اور بولے، کچن اور گھر کا معائنہ کر لوں؟ جی جی ضرور۔ انہوں نے پورے گھر کا معائنہ کیا، ایک چکر لگایا۔ کچن میں وہ زیادہ دیر رکے، مختلف جگہوں پر چند کیلیں لگائی اور گھر میں آ کر اگربتی سلگائی۔ پھر میرے کمرے میں عبادت کی اجازت لی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض تھا؟ وہ 1 گھنٹہ بعد کمرے سے باہر نکلے۔ نثار چائے بنا لایا۔ میں نے پوچھا، مولوی صاحب آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اب آپ گھبرائیں نہیں، ہماری اس ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ اور میرے رب کی بہت سی مخلوقیں ہیں۔ اصل بات جو ہمیں دیکھتا ہے ہم اس سے خائف نہیں ہوتے، خام خواہ وہ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ پر نہ دکھنے والی چیز کا خوف 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ مگر مولوی صاحب یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اور ابھی تو لوگ بھی موجود ہیں، اس رات بھی سڑک پر پتہ نہیں کتنی گاڑیاں گزری ہوں گی، لیکن میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، بس آپ اسے بھی زندگی کے ایک آزمائش سمجھ لیں۔ آپ نے تو مثالی جرت کا مظاہرہ کیا ہے، آگے بھی استقامت رکھیے، بس دعا کرے جلد از جلد اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے آپ کو۔ آج میں تہجد کے ٹائم چلہ کروں گا، دراصل یہ چاند کی تاریخوں میں کرنا پڑتا ہے۔ مولوی صاحب بہت شکریہ آپ کا، چلے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ میں اور نثار مولوی صاحب کو چھوڑ کر ادھر ادھر پھرتے رہے۔ پھر جیسے ہی گھر پہنچے تو محمد حسین واپس آ گیا اور اندر آ کر کہنے لگا، صاحب وہ شاہ جی آ گئے ہیں، باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو لکڑی کے بینچ پر ایک 60 سالہ آدمی بیٹھا ہوا تھا، پتلا لمبا جسم اور لمبے لمبے بالوں میں، اور ایک کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس وہ شخص تھا۔ محمد حسین چائے بناؤ اور کچھ کھانے کا بندوبست بھی کرو۔ شاہ جی نے مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، آپ کے بندے نے کچھ باتیں تو بتائی ہیں، اب آپ ذرا تفصیل سے سارے حالات بتائیں۔ میں جتنی دیر بتاتا رہا وہ سر جھکائے سنتے رہے اور سگریٹ کے لمبے لمبے کش کھینچتے رہے۔ میری بات سننے کے بعد خاموش رہے اور پھر سر اٹھا کر بولے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ یہ بتائیں کوئی ٹیپ ریکارڈر ہے گھر میں؟ جی جی، آپ اندر آ جائیں۔ میں انہیں لے کر اندر اپنے کمرے میں آ گیا۔ انہوں نے جیب سے ایک کسر نکالی اور چلانے کو کہا۔ عزیز میاں قوال کی بھاری آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے اشارے سے آواز اونچی کرنے کو کہا۔ اونچی آواز کرنے کمرے کے در و دیوار لرزانے لگے۔ شاہ صاحب آنکھیں بند کیے جھوم رہے تھے۔ میں اور نثار یہ دیکھ کر آنکھوں میں
پوچھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے بھائی۔ میں امی اور ریحانہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں ایک تنتر بیٹھا قوالی پر جھوم رہا ہوگا۔ 10 منٹ قوالی سننے کے بعد شاہ جی نے آنکھیں کھولی اور اشارے سے ٹیپ بند کرنے کو کہا اور بولے، یہ عورت اس جگہ کی ہے اور بچہ ہے اس کے ساتھ 5 برس کا۔ میں نے سب حالات معلوم کر لیے ہیں۔ پھر ایک خاموشی کے بعد بولے، مقصد تو آپ کی جان چھوڑنا ہے، یہ کسی جگہ پر نہیں، آپ ہی کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس پہلی رات جب آپ آ رہے تھے، بارش کی رات تھی نا، بہت تیز۔ جی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بولے، وہ عورت ابھی بھی یہی باہر درختوں پر بسیرا کیے ہوئے ہے۔ اگر میں ابھی آپ کے ساتھ نہ ہوتا تو آپ کے کمرے میں ہی موجود ہوتی۔ اس وقت محمد حسین ٹیبل پر چائے بسکٹ رکھتا ہوا بولا، شاہ جی وہ آخر چاہتی کیا ہے؟ کیا وہ صاحب جی پر عاشق ہو گئی ہے؟ شاہ جی نے اسے گو کر دیکھا اور کہا، جنات کو عاشق ہونے کے علاوہ بھی کچھ مسئلے اور کام ہوتے ہیں۔ محمد حسین چپ ہو گیا، لیکن جنات کے نام پر میرے دل پر جو گزری وہ میں ہی جانتا تھا۔ شاہ جی بولے، آپ سے کہا ہے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، بس تھوڑا وقت درکار ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کام میں جو بھی خرچہ آئے گا وہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں۔ یہ چیزیں میری علمات کا حصہ ہے۔ میرا معاوضہ آپ کا کام ہو جائے تو دل چاہے تو کچھ دے دے، ورنہ میرا مقصد صرف مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے۔ وہ اچانک رک کر کسی سوچ میں غرق ہو گئے، پھر سر اٹھایا تو آنکھیں سرخ بلکہ انگارے ہو رہی تھی۔ کہنے لگے، 3 دن مجھے یہی قیام کرنا ہوگا، ایسے میں آپ یا کوئی بھی آپ کا فرد مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ میں نے کہا، جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ وہ بولے، ملازم کو ساتھ بھیج دیں، میں کچھ سامان اکٹھا کر لوں، عمل مجھے آج رات سے ہی شروع کرنا ہوگا۔ جی بہتر۔ میں نے ملازم کو پیسے دیے اور کہا کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی خرید لے آئے، جیسے بسکٹ، کیک وغیرہ۔ ان کے جانے کے بعد میں اور نثار بھی ہوا خوری کو باہر نکل گئے۔ عجیب پریشانی کا عالم تھا۔ مولوی صاحب اور شاہ جی کی تسلیاں دینے کے باوجود پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس گھر چلا جاؤں۔ پھر سوچا، جب سب کچھ شروع کر چکا ہوں تو کس منزل تک تو پہنچنا ہے نا۔ اور ویسے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس چیز کا بسیرا گھروں میں نہیں بلکہ میرے ساتھ ساتھ ہے۔ بیچارہ نثار بھی میری وجہ سے پریشان تھا اور بولا، شاہ صاحب میرے کمرے میں ٹھہر گئے، میں اپنا سامان اٹھا لیتا ہوں، کیا معلوم ان کا کیا حساب کتاب ہے۔ ہم کمرے میں آ گئے۔ دیر رات محمد حسین اور شاہ صاحب کی واپسی ہوئی۔ وہ کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں خوفزدہ تو تھا، لیکن وہ رات سکون سے کٹ گئی۔ دوسری رات کا ذکر ہے کہ نثار دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا۔ پھر میں پہلے سوچ چکا تھا۔ جب میں گہری نیند میں تھا، اچانک ایسا لگا کہ کھڑکی سے برفیلی ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا اندر آیا۔ میری نیند ٹوٹ گئی۔ اتنی سردی کا موسم تو نہیں تھا کہ میں سردی میں ٹھٹھرانے لگا۔ اٹھنے ہی لگا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بڑا سا وجود میرے اوپر آ کر لیٹ گیا ہو۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ بہت بڑا چوڑا لجاتا ہوا وجود میرے جسم پر پھیلا ہوا تھا، ادھر سے ادھر ہو رہا تھا۔ مجھے عجیب سی گھن آ رہی تھی۔ نثار نثار میں بولنے لگا تو میری آواز میرے خشک حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک یہ کیفیت ہی رہی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرا وجود اس کے بے تحاشا وزن اور بوجھ سے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ دم گھٹنے لگا تھا۔ مجھے اب صرف اور صرف اپنی موت نظر آ رہی تھی اور میری برداشت سے باہر ہوتے جا رہا تھا یہ سب۔ میرے اوپر پھیلا ہوا وہ وجود لمحہ با لمحہ بے جان ہوتا رہا۔ پھر اچانک اس سر سناٹے کی بے جان خاموشی میں ایک دلخراش چیخ و پکار سنائی دی، جو کانوں کے پردے پھاڑتے اور افق کے جسم کو توڑتی 4 سو پھیل گئی۔ وہ وجود بجلی سی تیزی سے میرے سینے سے ہٹا۔ اس وقت نثار کی آواز آئی، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کمرے کی بتی جلی۔ وہ میرے اوپر جھکا پوچھ رہا تھا، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اٹھے، ہمت کریں، اٹھ کر بیٹھے، آپ کا چہرہ تو سفید ہو رہا ہے۔ محمد حسین، جلدی جلدی ادھر آؤ۔ اف، کتنی بھیانک چیخ تھی۔ یہ آخری مدھم آواز تھی جو میرے کانوں نے سنی۔ پھر اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو مقامی ہسپتال میں پایا۔ ایک طرف خون کی بوتل لگی ہوئی تھی، دوسری طرف گلوکوز کی بوتل۔ میری آنکھیں کھلتا دیکھ کر نثار لپک کر میری طرف بڑھا، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں، میں نے اشارے سے جواب دیا۔ وہاں موجود ڈاکٹر میری نبض اور بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے کہنے لگے،
ابھی آپ نے اٹھنا نہیں ہے اور زیادہ باتیں بھی نہیں کرنی، شام تک آپ بہتر ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر گیا تو نثار میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، شکر ہے آپ کی جان بچ گئی، ہسپتال لانے میں دیر ہو جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ نثار بولا، میں نے ڈاکٹر کو صرف دل گھبرانے کی شکایت کی تھی اور جو کچھ مناسب سمجھا وہی کہا۔ میں نے نثار کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس نے کہا، ابھی صرف آپ آرام کریں، باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ مجھے گھر والے بہت یاد آ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ڈسچارج ہوتے ہی چھٹی لے کر سیدھا گھر روانہ ہو جاؤں گا، خواہ مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ ہسپتال میں دوسرا دن تھا۔ مولوی صاحب اور محمد حسین اور دفتر کے لوگ میری مزاج پرسی کو آئے۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتا تو بھاری لے جاتا وجود اپنے اوپر محسوس کرتا اور آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیتا۔ اگلے روز صبح 11 بجے کا وقت تھا جب باہر برآمدے میں محمد حسین نثار کے ساتھ باتیں کرتا دکھائی دیا۔ میں یہی سمجھا کہ شاید میری خیر خبر کو آئے ہیں، پر تھوڑی دیر بعد نثار اندر آیا تو مجھے بہت پریشان دکھائی دیا۔ میں نے کہا، خیریت تو ہے نا؟ بس وہ ہوں ہاں ہی کرتا رہا۔ وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھا، پھر نرس کو میرے پاس بٹھا کر کہیں چلا گیا، پھر 3 بجے واپس لوٹا۔ حالانکہ صبح وہ بھی بہت خوش تھا کہ رپورٹیں ساری اچھی ہیں اور 4 بجے تک ڈسچارج کر دیے گئے۔ کاغذی کارروائی تو مکمل تھی۔ ہم 6 بجے تک ہاسپٹل سے فارغ ہو گئے۔ نثار مجھے اپنے ہی گھر لے گیا۔ اس کے روم میٹ نے اس سب کے لیے چائے بنائی۔ میں نے نثار سے کہا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، اللہ جانے پیچھے کیا ہوا ہوگا۔ نثار میری بات ٹالتا رہا، لیکن پھر میرے اصرار کرنے پر کہنے لگا، آپ نہیں جانتے آج صبح شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا؟ کیا؟ کب؟ آج صبح۔ میں اچھل پڑا۔ نثار بولا، ہاں، محمد حسین بتا رہا تھا کہ کوئی دروازے پر ہلکی ہلکی دستک دے رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو شاہ صاحب زور دے کر نیچے گر پڑے۔ شاہ صاحب نے پانی مانگا۔ محمد حسین نے پانی کے 2 گھونٹ پلائے تو پانی ان کی باجیوں سے باہر نکل کر گرنے لگ گیا۔ شاہ صاحب کو ہلایا جلایا، سینہ تھپ تھپایا، پر نبض نہیں تھی، وہ مر چکے تھے۔ محمد حسین نے جرأت مندی یہ کی کہ ہوش و حواس قابو میں رکھے اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے فون کیا۔ شکر یہ کہ میرے بڑے بہنوئی ایس ایچ او ہیں۔ میں نے انہیں ساری صورتحال بتا دی۔ آپ سمجھدار ہیں، چوری ڈاکے کی رپورٹ کروانا آسان ہے، لیکن کوئی مر جائے، جادو سحر، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کے اپنے بھی ان چیزوں کو وہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ خیر، مسئلے کی بات نہیں ہے، میری بہن بہنوئی نے ساری صورتحال سے واقف ہے۔ وہ پریشان تو ہوئے، لیکن سارا معاملہ انہوں نے سنبھال لیا اور محمد حسین کو بھی سختی سے تائید کی کہ وہ کسی سے کچھ بات نہ کرے۔ نثار کی بات سننے کے بعد میں نے سوچا، آخر شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ نثار بولا، امام صاحب بھی آئے تھے، شاہ جی کی تدفین میں بھی شریک تھے۔ وہ بولے، بس موت آنی تھی سو آ گئی، بہانہ چاہے جو بھی بنا لو، لیکن اگر شاہ صاحب اطمینان سے کام لیتے تو ایسی صورتحال نہ ہوتی، آگ راکھ بھی کر دیتی ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس بلا نے پیچھا چھوڑا ہے کہ نہیں۔ نثار بولا، ویسے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کے رات کے بعد کچھ غیر معمولی تو نہیں ہوا، لیکن اچانک شاہ صاحب کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ وہ تو میری ہی پریشانی حل کرنے آئے تھے۔ نثار بولا، ہاں یہ تو ہے۔ خیر، میری چھٹی کی درخواست منظور ہوگی اور میں گھر جانے سے پہلے اس پرانے کرائے کے گھر میں سامان لینے گیا تو قدم قدم سوچ کر بڑھا رہا تھا۔ میں نے محمد حسین کا شکریہ ادا کیا جس نے ہر کڑے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ محمد حسین بولا، صاحب، جس دن شاہ صاحب کا انتقال ہوا اس دن آپ کے کمرے کا سارا سامان بری طرح سے ٹوٹا اور بکھرا ہوا تھا۔ آپ اپنا سامان چیک کر لیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کچھ ایسی پیسے اس کی مٹھی میں دے دیے۔ نثار واقعی ہی جان نثار دوستوں میں سے ایک تھا۔ وہ لاہور تک مجھے خود چھوڑنے آیا۔ گھر آنے کے 3 مہینے میں نے کچھ غیر معمولی محسوس نہ کیا۔ بعد از کچھ ایسا ضرور ہوا کہ مجھے وہ ملازمت چھوڑنی پڑی۔ 1 سال بعد میں امی اور بچوں سمیت UAE شفٹ ہو گئے، لیکن جب بھی پاکستان جاؤں تو نثار سے ضرور ملتا ہوں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم ملیں اور واقعات کو نہ دہرائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سبھی کچھ ٹھیک ہو گیا، پر میری بیوی ریحانہ کو کوئی سمجھائے، جو تمام تل مثالی محبت کے بعد بھی بیڈ روم میں ڈبل بیڈ کی بجائے 2 سنگل بیڈ ہونے پر کڑتی رہتی ہے۔ اسے کیسے بتاؤں کہ رات کو سوتے میں بار بار ٹانگیں پھیلا پھیلا کر دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی سویا تو نہیں رہا میرے پاؤں کی طرف۔ اور شاہ جی کی موت کا دکھ بھی مجھے کھائے جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر
کس طرح اس روز میری جان بچائی۔ یقیناً وہ شاہ جی کے ہی کسی عمل کا نتیجہ ہوگا۔ اس وقت وہ لچاتا بھاری وجود چیخیں مار کے میرے اوپر سے ہٹ گیا۔ مجھے یقین ہے کہ شاہ جی نے اپنے کسی عمل سے اس کا خاتمہ کر دیا ہوگا اور اس کے ساتھ انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ اس جنات کی ملکہ نے میرے وجود پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ اور اس کا بچہ تاعمر میرے ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن شاہ جی کے عمل نے ان کو وہاں سے دور کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔